بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد کل بسم اللہ الرحمن الرحیم کل ہم 10 نمبر عبارت پر پہنچے تھے۔ سوال یہ ہوا تھا کہ لمن ھذا الدفتر کہ رجسٹر کس کا ہے، تو جواب ھذا الدفتر لخالد، یہ رجسٹر خالد کا ہے۔ 11 نمبر سوال ہے فقدت مبیضا منذ یومین، مبید کا معنی ہم نے مفردات میں پڑھا تھا، مبید بولتے ہیں وائٹنر کو، وائٹو بھی بولتے ہیں۔ فقدت مبیضا منذ یومین، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے 2 دن سے اپنا مبیض، اپنا وائٹو گم کر دیا ہے، پتہ نہیں ہے کہاں ہے۔ فقدت گم کر دیا، مبیضا وائٹو وائٹنر، منذ یومین 2 دن سے۔ اذن خذ جدیدن، آگے جواب یہ ہوا اذن خذ جدیدن، تب تو آپ نیا خرید لیں۔ اب دیکھیں یہ ایک عبارت ہے، اس عبارت سے کم از کم ہم 5 عبارتیں بنائیں گے۔ وہ کس طرح کہ آپ مبید کی جگہ کتاب لگا لیں، فقدت کتابا منذ یومین، فقدت مکنسۃ منذ یومین، فقدت ممحاتا منذ یومین، فقدت حقیبتا منذ یومین۔ تو اب اسی جملے میں مبید کی جگہ آپ کوئی اور کلمہ لگا لیں تو اس سے ایک نیا جملہ بن جائے گا۔ تو آگے سے جواب یہ ہے اذن خذ جدیدن، تب تو آپ نیا خرید لو۔ اب کوئی بھی بات ہوگی کسی بھی حوالے سے تو اس کے جواب میں یہ بولا جا سکتا ہے اذن خذ جدیدن، تب تو آپ نیا خرید لو۔ اگلا سوال ہے این حقیبتی، میرا بیگ کہاں ہے، این حقیبتی۔ اب یہاں بھی حقیبہ کی جگہ کوئی اور لفظ لگایا جا سکتا ہے، این قلمی، این مجلتی، این ساعتی، این مبراتی، این برایتی، این دباستی، این قراصتی، این مکتبی۔ تو یہاں حقیبہ کی جگہ آپ کوئی اور کلمہ بھی لگا سکتے ہیں۔ این حقیبتی، میرا بیگ کہاں ہے، حقیبتک فوق الطاولہ، حقیبتک فوق الطاولہ، فوق کا معنی اوپر، تو اس کا جواب یہ ہے کہ حقیبتک فوق الطاولہ، آپ کا بیگ تپائی کے اوپر ہے یا میز کے اوپر ہے۔ اب یہاں اگر فوق کی جگہ تحت لگا لیں تو یہ بھی ٹھیک ہے، حقیبتک تحت الطاولہ، کہ آپ کا جو بیگ ہے وہ میز کے نیچے ہے، اور فوق لگا لیا تو حقیبتک فوق الطاولہ، آپ کا بیگ وہ میز کے اوپر ہے۔ تو کوئی بھی جملہ بنایا جا سکتا ہے۔ اگلا جملہ ہے احادہ البرایۃ، آپ کو بتلایا تھا کہ برایا شارپنر کو بولتے ہیں، تو یہ سوال یہ ہوا احادہ البرایۃ، یہ استفہامیہ ہے، کیا یہ شارپنر ہے احادہ البرایۃ، یا اس کی جگہ آپ کوئی اور لفظ لگا لیں احادہ المسطرۃ، احادہ الممحات، احادہ الحقیبۃ۔ یہاں پر سوال یہ ہے احادہ البرایۃ، کیا یہ شارپنر ہے، تو آگے اس نے جواب دیا لا، مطلب انکار کر دیا، نہیں، ہادہ الممحات، یہ ربڑ ہے، یعنی آپ اس کو شارپنر سمجھ رہے ہو، یہ شارپنر نہیں ہے، ہادہ الممحات، یہ تو ربڑ ہے۔ اور اس کی جگہ کوئی اور کلمہ بھی لگا سکتے ہیں، لا ہادہ مجلۃ، نہیں بھائی یہ تو میگزین ہے، لا ہادہ ملف، یہ تو فائل ہے۔ تو اسی طرح مختلف عبارتیں ایک ہی جملے سے، ایک ہی عبارت سے بنائی جا سکتی ہیں۔ آگے سوال یہ ہوا این مزیل الحبر، مزیل الحبر آپ کو بتلایا تھا، مزیل الحبر بولتے ہیں ریموور کو۔ تو سوال یہ ہے این مزیل الحبر، کہ بھائی مزیل الحبر یعنی ریموور کہاں ہے، نعم ہوا فی الحقیبہ، جی ہاں وہ تو بیگ میں ہے۔ اب یہ اس کا جواب ہو گیا۔ اب اس کے یہ تو مزیل الحبر کے متعلق سوال تھا، اب کوئی اور آپ جملہ بنا لیں، این القلم، نعم ہوا فی الحقیبہ، این المسطرہ، نعم ہوا فی الحقیبہ،
ऐन रुबियाती नअम हुआ फिल रकी हुआ नअम ऐन 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 रुबियाती नअम हिया फिल हकीबा। तो ऐसे मुख्तलिफ किस्म के सवालात किए जा सकते हैं। अलबत्ता बस यहाँ पर जो चीज़ काबिल गौर है वो ये है कि अगर आप मसलन ये जुमला गुजरा ऐ अहादिहिल बर्रायतु, अब देखें अल बर्राया ये मुअन्नस है तो इसके लिए इसमें इशारा हादी ही इस्तेमाल किया गया। अगर आप अल बर्राया की जगह कोई और ऐसा कलिमा लेकर आते हैं जो कलिमा मुज़क्कर हो तो फिर हादी ही नहीं लाएंगे बल्कि हादी ही की जगह हादा लाएंगे, क्योंकि मुज़क्कर के लिए इसमें इशारा हादा इस्तेमाल होगा, हादी ही इस्तेमाल नहीं होगा। बस ये बात भी ज़हन में रखें। तो ये हमारे तकरीबन 14 जुमले हो गए। ये भी अच्छी तरह आप याद कर लें, 14 सवाल उनके जवाबात भी हैं, अच्छी तरह इनको याद करें। जब अच्छी तरह याद हो गए उसके बाद ये है कि इनसे नई नई इबारतें, नए नए जुमले बनाएंगे तो इंशाअल्लाह इससे फ़ायदा होगा। आगे देखें, अल इबारातुल मुफीदा, मुफीद इबारतें। ये जो छोटे छोटे जुमले हैं अभी हम पढ़ने लगे हैं ये इंतहाई अहम है। इनके बगैर ये है कि आप समझ लें कि ये जो मौजू हमारा क्लास के मुतालिक चला है इन जुमलों के बगैर वो नामुकम्मल है। और ये जुमले ऐसे आपको याद करने पड़ेंगे जैसे सूरह फातिहा याद करते हैं। पहला जुमला क्या है? इफ्ताहिल बाब, दरवाजा खोलो। अगलिकिल बाब, दरवाजा बंद करो। तो ये सवाल है आमतौर पे अक्सर जरूरत पड़ती है कि भाई क्लास में है तो दरवाजे के मुतालिक, या घर में है तो फिर भी जरूरत पड़ेगी। तो ये जो जुमले हैं इनको पक्का याद कर लें। इफ्ताहिल बाब, दरवाजा खोलो। अगलिकिल बाब, दरवाजा बंद करो। शग़िलिल मिरवहा, पंखा चलाओ। औक़िफ़िल मिरवहा, पंखा बंद करो। इहफ़ज़िद दरसा, सबक याद करो। अस्मिइद दरसा, सबक सुनाओ। यहाँ पर ये बात ज़हन में रख लें, समिअ यस्मउ समअन, इसका माना होता है सुनना, और अस्मा युस्मिउ इस्मा, उससे अमर का सीगा ये लिखा हुआ है अस्मिअ, अस्मिइद दरसा। तो अस्मिअ ये बाब इफ़ाल से है, अगर ये बाब इफ़ाल पे इसी मादे को लेकर जाएं तो इसका माना बनता है सुनाना। समिअ यस्मउ समअन का माना है सुनना, और अस्मा युस्मिउ इस्मा का माना है सुनाना। तो यहाँ पर पहले सवाल ये हुआ था इहफ़ज़िद दरसा, कि भाई सबक याद करो। तो जवाब, और दूसरा छठा जो जुमला है वो ये है अस्मिइद दरसा, सबक सुनाओ। और आगे है औक़िदिल मिसबाह, लाइट जलाओ। तो जवाब क्या है? अत्फ़िइल मिसबाह, इसके मुकाबिल में अत्फ़िइल मिसबाह, लाइट बंद करो। अब देखें दूसरे नंबर पे अगलिकिल बाब वाला कलीमा है। अगलिकिल बाब का मतलब ये, अलबाब बोलते हैं दरवाजे को, तो अगलिकिल बाब का मतलब ये हुआ दरवाजा बंद करो। लेकिन अत्फ़िइल मिसबाह में अगलिकिल मिसबाह नहीं बोलेंगे, कि जिस तरह हम उर्दू में अगर लाइट बंद करनी है तो फिर भी कहते हैं कि भाई लाइट बंद करो ये, और अगर वो पंखा बंद करना है फिर भी कहते हैं पंखा बंद करो, कोई और चीज बंद करनी है तो फिर भी यही बोलते हैं कि बंद करो बंद करो बंद करो। लेकिन अरबी जुबान में ऐसा नहीं है। अगर लाइट बंद करनी है तो फिर हम जो कलिमा बाब के लिए यानी दरवाजे के लिए हमने कहा था अगलिकिल बाब, दरवाजा बंद करो, तो अब अगर लाइट बंद के लिए कहना है तो फिर अगलिकिल मिसबाह नहीं बोलेंगे, बल्कि उसके लिए नया कलिमा इस्तेमाल होगा अत्फ़िइल मिसबाह, लाइट बंद करो। और देखें आगे है इफ्ताहिल किताब, किताब खोलो। आगे है इत्विल किताब, किताब बंद करो। अब यहाँ भी ऐसे नहीं है कि जैसे हमने दरवाजे के लिए बोला अगलिकिल बाब, दरवाजा बंद करो, तो ये अगलिक का लफ्ज किताब के साथ हम बोल के पढ़े, यूं बोले अगलिकिल किताब, ऐसे नहीं बोलेंगे, ये गलत हो जाएगा। और इसी तरह अत्फ़िइल मिसबाह में हमने कहा था लाइट बंद करो, उसके लिए लफ्ज इस्तेमाल किया था अत्फ़िइ, तो यहां पर यूं नहीं बोलेंगे अत्फ़िइल किताब, किताब बंद करो, नहीं, गलत हो जाएगा। बल्कि किताब के लिए मुस्तकिल जुमला, मुस्तकिल कलिमा इस्तेमाल हुआ इत्वी, इत्विल किताब, किताब बंद करो। तो इफ्ताहिल किताब, किताब खोलो, और इत्विल किताब, किताब बंद करो। आगे है ज़ाइल मकतब, वज़ा यज़उ वज़अन, इसका माना होता है रखना। तो अल मकतब का माना आपने पढ़ लिया कि मकतब डेस्क या तिपाई को बोलते हैं।
تو زائل مکتب وہ اس کا معنی ہے زائل مکتب، مکتب پر رکھ دو، ارفع المکتب، زائل مکتب مکتب کو رکھ دو، ارفع المکتب مکتب کو اٹھا لو، اور مکتب بولتے ہیں وہ تپائی کو، ڈیسک کو۔ تو اس سوال کا منشا یہ ہے زائل مکتب بھائی تپائی اٹھا لو، ڈیسک اٹھا لو۔ تو آگے ہے ارفع المکتب، نہیں زائل مکتب کا مطلب وضع یضع وزن کا معنی رکھنا، زائل مکتب تپائی رکھ دو، تو ارفع المکتب تپائی اٹھا لو، بلند کرو۔ رفع یرفع رفعا معنی بلند ہونا، اس سے امر ہے ارفع المکتب کہ تپائی اٹھا لو، اور زائل مکتب تپائی رکھ دو۔ آگے ہے اعطنی، اعطنی القلم، مجھے قلم دے دو، خذ القلم، آگے خذ کا معنی اخذ یاخذ، اخذن کا معنی پکڑنا، اس سے امر ہے خذ، پکڑ لو، خذ خذ القلم بھائی قلم لے لو۔ اور آگے ہے ناولنی المسطرۃ، مجھے پیمانہ دے دو، مصرا، مصرا کا معنی آپ کو بتلایا تھا، مصرا پیمانے کو اور فٹے کو بولتے ہیں۔ تو ناولنی المسطرۃ، مجھے فٹا دے دو، پیمانہ دے دو۔ خذ المسطرۃ، اب خذ کا لفظ یہاں پر بھی استعمال ہوا، پیچھے جملے میں خذ القلم جب ہم نے بولا تھا تو یہاں پر بھی خذ کا لفظ استعمال ہوا تھا، خذ القلم کہ بھائی یہ لو قلم لے لو، خذ المسطرۃ ٹھیک ہے جی یہ لو پیمانہ لے لو، فٹا لے لو۔ آگے اگلا سوال ہے اکتب فی الکراسہ، کہ کاپی میں لکھو۔ آگے جواب یہ دیا افتقدت الکراسہ، کہ بھائی میں نے تو اپنی کاپی کو گم پایا، مجھے تو میری کاپی نہیں مل رہی، یہ اس کا جواب ہو گیا اکتب فی الکراسہ، کاپی میں لکھو۔ آگے اس کا افتقدت الکراسہ، میں نے اپنی کاپی کو گم کر دیا۔ ہذہ ممحات، یہ ربڑ ہے، وتلک برایۃ، اور وہ شارپنر ہے۔ برایا آپ کو بتلایا تھا شارپنر کو بولتے ہیں، اور ایک اور لفظ بولا اس کے لیے شارپنر کے لیے مبراتن، مبراتن کا معنی بھی شارپنر ہے، اور ممحات معنی ربڑ ہے۔ تو ہذہ ممحات، یہ ربڑ ہے، وتلک برایۃ، اور وہ شارپنر ہے۔ تو یہ ہم نے عبارتیں پڑھی ہیں، آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ عبارتیں ان کو بالاتقان یعنی اچھی طرح یاد کر لیں، تاکہ ظاہر ہے کہ جب اچھی طرح یاد نہیں ہوں گی تو پھر زبان پر کیسے جاری ہوں گی، زبان پر وہی عبارت آپ کے چلے گی، اور اگر بولنا چاہیں گے وہی کلمہ وہی عبارت جو اچھی طرح محفوظ ہوگی، اچھی طرح یاد ہوگی، اسی کو آگے اپنے تکلم میں اپنی گفتگو میں بول سکیں گے۔ جو اچھی طرح یاد نہیں ہوگی اس کو کبھی بھی نہیں بول سکتے۔ ایک بات اور قابل غور ہے کہ دیکھیں آپ نے غور کیا ہوگا کہ یہاں پر العبارات المفیدہ میں یہ تقریباً 20 کے قریب جملے ہم نے پڑھے۔ ان جملوں میں افتح یہ بھی واحد مذکر کا صیغہ ہے، اغلق یہ بھی واحد مذکر کا صیغہ ہے، شغل یہ بھی واحد مذکر کا صیغہ ہے۔ آگے تقریباً تمام کے تمام جملوں میں واحد مذکر استعمال ہوا ہے۔ البتہ اگر بہنیں وہ استعمال کرنا چاہیں تو پھر وہ افتح الباب نہیں بولیں گی، بلکہ افتحی واحد مؤنث کا صیغہ استعمال کریں گے، امر واحد مؤنث حاضر کا۔ تو اغلق کی جگہ اغلقی، اور شغل کی جگہ، کیونکہ شغل واحد مذکر کا صیغہ ہے، واحد مذکر حاضر اور بحث یہ امر کی ہے، تو یہاں پر شغل کی جگہ جو بہنیں ہیں وہ شغل نہیں بولیں گی بلکہ شغلی واحد مؤنث کا صیغہ استعمال ہوگا۔ اور اوقف کی جگہ اوقفی، اوقف نہیں بولیں گی۔ احفظ کی جگہ احفظی، اسمعی کی جگہ اسمعی، اوقد کی جگہ اوقدی، اطفئی، افتحی، اطوی، ضعی، ارفعی، اعطنی، خذی، ناولینی۔ آگے خذی، اکتب فی الکراسہ کے اکتب کی جگہ اکتبی، افتقدت یہ واحد متکلم کا صیغہ ہے، اور واحد متکلم کا صیغہ مذکر کے لیے بھی وہی استعمال ہوتا ہے اور مؤنث کے لیے بھی وہی استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ بات بھی ذہن نشین کر لیں۔ تو آج کے ہفتے کا یہ ہمارا آخری سبق ہے، انشاءاللہ اگلے ہفتے منگل والے دن سے ہم شروع کریں گے۔ ابھی بس یہ بات آپ ذہن میں رکھ لیں، آج ہم نے الدرس الاول فی الفصل وما يتعلق به جو شروع کیا تھا کہ پہلا سبق کلاس کے متعلق اور کلاس کی چیزوں کے متعلق، وہ آج ہم نے مکمل کر لیا اس ہفتے میں۔ تو آپ سے گزارش یہ ہے کہ اس پورے سبق میں جتنے مفردات ہم نے پڑھے اور جتنے وہ سوال جواب اسئلہ واجبہ یہ ہم نے پڑھے، اور ابھی آج کے سبق میں
العبارات المفیدہ، مفید عبارتیں، افتح الباب، اغلق الباب، شغل المروحہ، ان کا میں ایک مرتبہ دوبارہ ترجمہ کر دیتا ہوں تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو۔ افتح الباب، دروازہ کھولو، اغلق الباب، دروازہ بند کرو، شغل المروحہ، پنکھا چلا دو، اوقف المروحہ، پنکھا بند کرو، احفظ الدرس، سبق یاد کرو، اسمع الدرس، سبق سناؤ، اوقد المصباح، لائٹ چلاؤ، اطفئ المصباح، لائٹ بند کرو، افتح الکتاب، دروازہ کتاب کھولو، اطوی الکتاب، کتاب بند کرو، ضع المکتب، تپائی رکھ دو، ارفع المکتب، تپائی اٹھا لو، اعطنی القلم، مجھے قلم دے دو، خذ القلم، یہ لو قلم لے لو، ناولنی المسطرہ، مجھے فٹا دے دو، خذ المسطرہ، فٹا لے لو، اکتب فی الکراسہ، کاپی میں لکھو، افتقدت الکراسہ، کاپی تو گم ہو گئی ہے، میں نے اپنی کاپی گم کر دی ہے، ہذہ مبحات، یہ ربڑ ہے، وتلک برایۃ، اور وہ شارپنر ہے۔ وما علینا الا البلاغ، اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ان عبارات کو، ان سوالات کو، اور جو گزشتہ سبقوں میں مفردات پڑھے ہیں ان کو اچھی طرح یاد کر لیں۔ اگلے ہفتے، اگلے منگل سے جب ہم شروع کریں تو یہ پورا سبق آپ کو سورہ فاتحہ کی طرح یاد ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ہمیں توفیق نصیب فرمائے یہ جو ہم نے پڑھا اس کو یاد کرنے کی، اور آگے اپنی گفتگو میں، اپنے تکلم میں ان جملوں کو، ان مفردات کو استعمال کرنے کی اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔